بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حقائق ٹی وی کی طرف سے آپ سے اب گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر اسلم کھوکھر صاحب. ان سے گفتگو اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ آج کل کے دور میں جو خواتین سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اور سارا دن معاملات کو جو ہے اپنے جو ضروری ہیں گھر کے کام ان کو چھوڑ کے وہ ٹی وی کو دیکھتی ہیں اور انڈین فلموں کو فوکس کرتی ہیں، اور انہوں نے پھر اس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنے جو دنیاوی گھر کے کام کاج ہیں اس میں وہی سیاست چلانی، وہی کام کرنا، اسی طرح کے انڈین سٹائل کے کپڑے پہننے، اور پھر بچوں میں بھی وہی چیز لے کے آ رہے ہیں. اب میں پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو بعد میں اولاد جو ان کی ہے، بچے جب جاتے ہیں اسکولوں میں آپ پڑھاتے ہیں یا کالجوں میں پڑھاتے ہیں، تو اس کا کیا اثرات نظر آتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز شخص کو آپ نے اس گفتگو کا موقع دیا. میاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا راجیو گاندھی کی جو اہلیہ ہے، کیا نام تھا میں بھول گیا اس کا، غالباً سونیا گاندھی تھی. جی. اس نے ایک بیان دیا تھا، اس میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، یہ غالباً 90s کی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہمیں اب یعنی میدان جنگ میں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا کلچر ان کے گھروں میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ وہ اب جنگ کے قابل نہیں رہی. وہ قوم، یعنی وہ قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنا ڈوب مرنے والا یہ مقام ہے کہ ہمارے دشمن ملک کی ایک سیاستدان ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اب کلچر اس قدر سرایت کر گیا ہے. اور میں تو اس وقت سے ہی، اس دور میں بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ کم از کم انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور صرف دشمنی جذبات کی حد تک نہیں، عمل تک بھی، کہ ہم نے قسمیں ڈالی ہوئی تھی کہ ہم نے کبھی بھارتی جو ہے وہ مووی نہیں دیکھنی. اور جب ہمارے ہاں ایسی ایسی فلمیں موجود ہیں، مجھے یاد ہے میں نے میٹرک کا امتحان دیا 1982 کی بات ہے، 82 کی، کہ جس میں نے اردو میں اپنے اسکول میں نے ریکارڈ قائم کیا، میرے اتنے اچھے نمبر تھے. تو اس میں ایک سوال آیا تھا، فلم بینی کے نقصانات اور فوائد. تو اس میں نے پاکستان کی ایک فلم کا جو بلیک اینڈ وائٹ تھی، ہمراہی کا ذکر کر کے، حوالہ دے کے، ریفرنس دے کے بات کی تھی کہ اس فلم نے نوجوان نسل پہ یا ایک دوست کی زندگی پہ کیا اثر ڈال سکتی ہے. ایک نابینا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے، تو وہ یعنی دونوں دوستوں کی کہانی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ ہمارے ہاں ایسی فلمیں ہیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کو دیکھ کے. اور وسائل بے شک ہماری فلم انڈسٹری کے پاس وہ نہیں ہے جو بھارت کے پاس ہیں یا باقی ملکوں کے پاس ہیں. اس کے باوجود ہمارا مصنف، ہمارا ڈائریکٹر، ہمارا اداکار وہ کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے میاں صاحب، ہمارا ڈرامہ اندھیرا اجالا کیا جب ہندوستان میں چلتا تھا تو بازار بند نہیں ہو جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رائٹر میں، ہمارے مصنف میں، ہمارے کسی بھی میدان میں ہمیں کمی نہیں ہے، صرف احساس کمتری ہے. تو وہ جو زرق برق چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا بھارتی کلچر میں، بھارتی مووی میں، بھارتی ڈرامے میں، تو وہ ہمیں تباہ کر رہی ہیں. اس کی وجہ، آپ اچھا خاصا آدمی ایک سین دیکھ لے گا نا، اس کے پہ بھی اثر پڑے گا. تو وہ ہماری جو گھریلو زندگی پہ، جو سوسائٹی ہے، اس پہ بڑا گھناؤنا اثر پڑ رہا ہے. جیسے آپ نے گفتگو کی کہ وہ خواتین ہیں یا بچے ہیں، وہ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کرتے ہیں کہ عملی زندگی میں بھی ہم ایسا کریں، جو ایسا کہ نہیں ہو سکتا. پروفیسر، یہ کالج اور اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے، اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اب اس کو آگے آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے ان کو ہٹا کے کہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف، کوئی مثبت سائڈ پہ لے جایا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ بھی نظر آئے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو، اور پھر یہ انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں میں بھی جن بچوں نے جانا ہے، پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں کوئی بہتر چیزیں نظر آئیں. ابھی یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں دن بہ دن، یہ کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ آپ اساتذہ ہیں، آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، گھر سے بچے کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آدھا دن بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے،
اور باقی جو ٹائم ہے اس میں بچے نے آگے کس طرح چلنا. ماں باپ تو تربیت جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈین فلمیں اور وہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی کی طرز پہ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے گھروں میں، اور بچوں کو بھی کپڑے اسی طرح کے انڈین سٹائل میں پہنائے جا رہے ہیں، اور یہ بچوں کو موبائل فون اور غلط قسم کی چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ وقت جو ہے نا بڑا خراب نظر آ رہا ہے. آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ باقی اساتذہ کے ساتھ بھی کوئی ٹریننگ کورس اس قسم کے رکھیں تاکہ آپس میں ایک اویئرنیس آئے، تاکہ بچوں کو اچھی لائن پہ لے کے چلیں. جی بہت اچھا، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. میں نے پچھلے دنوں ہی اپنے موبائل پہ ایک وہ 5 منٹ کی مووی دیکھی ہے جو غالباً ایران میں فارسی زبان میں مووی ہے، اور وہ 5 منٹ کی ہے. میرا خیال میں 5 منٹ ہم اذان سنتے وقت لگا دیتے ہیں یا اذان پہ بھی لگ جاتے ہیں. تو اس میں وہ جتنا میسج تھا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ آنکھیں ڈینوٹ کر دیتا ہے، اور وہ جب دیکھتی ہے تو دیکھنے والے کے بھی آنکھ میں آنسو جو ہے وہ نہیں تھمتے. تو ہمارا اسلام تو قربانی کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ ایک گھر سے جو ہے وہ کسی گوشت کا ٹکڑا شروع ہوا، پورے شہر میں چکر لگا کے اسی گھر میں آ گیا. اور وہ کون سی آپ کو یاد ہوگا جنگ میں جس میں ایک صحابی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس کو زیادہ پیاس کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤ. تو جو انصار مدینہ کا جو کردار تھا مہاجرین کے ساتھ، یہ کتنی ہمیں صرف ہم اسلام سے دور ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسلام سے، اسلامی اقدار سے، اور اس جہاں سے ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا نا انسانیت کا، کائنات کے اندر جو سب سے بہترین، جو آئیڈیل، مثالی اور روحانی سفر تھا وہ آقا کی ظاہری پیدائش کے بعد شروع ہوا ہے. اور اس سے جب ہم کٹ گئے تو قدرتی طور پہ بھی کٹ گئے، ہمارا جسم ہی نہیں ہماری روح بھی کٹ گئی. تو ہم ادھر ہی آئیں گے. اخلاقیات ہماری جنہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے نقل کر کے، اور آج وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور وہ سارے قوانین، سارے فلسفے، ساری تھیم اور تھاٹ انہوں نے قرآن کریم سے لی، آقا کی زندگی سے لی. تو جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کیا کسی ملک کا بھی، کسی انسان کا بھی بچت کا کوئی گمان تک نہیں ہے جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے. میں پروفیسر صاحب ایک چیز آپ بھی نوٹ کیجئے گا، جس گھر میں چلے جائیں آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی آپ کو کوئی ماں کو کتاب پڑھتے ہوئے کوئی نظر آئے، کوئی چیز ان کے دروازے کے ارد گرد دیکھیں آپ، کہیں کوئی ریک ہو جس میں وہ کتابیں ہوں. چلو کوئی سارا دن وہ عورت جس نے اپنے بچے کو تربیت دینی اردو میں کتاب پڑھ لے، کتاب اس کے سرانے کے پاس کہیں پڑھی ہو. کوئی ذرا تعلیم جو ہے اویئرنیس تبھی آنی ہے کوئی چیز پڑھنے کو. یہ خالی موبائل فون پہ فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، سارا دن گزار کے، اور اس کے بعد بچوں کو بھی یہی چیز سکھائیں گے تو یہ آتے ہوئے وقت پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہی ادھر کی زبان بول رہے ہیں دوسرے ملکوں کی، جو کہ انہوں نے ان کو اس ٹی وی کے تھرو غلط سائٹ پہ لگا دیا. جی میں اتنی گزارش کروں گا کہ بڑی اچھی مثال ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے، جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے، انہوں نے روایت قائم کی کہ کوئی اپنے گھر سے ایک کتاب لے آؤ اور یہاں سے ایک کتاب لے جاؤ، یعنی ایکسچینج کرتے تھے، مفت کتابیں. تو اسی طرح گھروں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جس میں قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، اور احادیث کے تراجم ہوں، اسلامی تاریخ کے واقعات جو ہیں وہ بے شک چھوٹی چھوٹی کتب کی صورت میں ہوں، پمفلٹس کی صورت میں ہوں. بہت سی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹس تقسیم کرتی ہیں، چھوٹی بکلیٹس جو لوگوں کو فری تقسیم کرتی ہیں. یہ سلسلہ ہو جائے تو ہم دوبارہ ادھر جڑ جائیں گے جہاں سے ہم کٹے تھے، جہاں سے ہم ہٹے تھے. انشاءاللہ. میں جی اختتام پہ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور بہتری کی طرف جائے، اور بچے بھی جو ہیں ان کا بھی مستقبل اچھا ہو. ہماری دعا یہ ہے. اجازت لیتے ہیں جی حقائق ٹی وی کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. بہت شکریہ.